پارٹی کے ضلع صدر اشتاق حسین مرزا صاحب، پارٹی کے سینئر لیڈر انجم میں ہمارے زونل صدر غلام بٹ صاحب، ہماری وومن ونگ کی صدر شہزادہ جی، جنرل سیکرٹری شیرم جی، پارٹی کے سینئر جوما حضرات میں عبدالکبیر نائک صاحب، عبدالکبیر بٹ صاحب، صابر صاحب، عابد صاحب، سلمان صاحب، رشید صاحب، موجودہ ہمارے عابد ملک صاحب، اختر صاحب، ماجد صاحب، اقبال صاحب، سجاد صاحب، سب ہر ایک کو میں جانتا ہوں، ہر ایک کا نام میری زبان پر ہے، لیکن وقت کی بہت قلت ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھی واپس جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک شارٹ نوٹس میں یہاں تک آئے۔ گونجوا کنو سے، پتنازی سے، چھاترو سے، کشتواڑ کے کونے کونے سے، پلماڑ سے، جگہ جگہ سے ورکر یہاں جو پارٹی کے ذمہ دار وہ یہاں آئے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو جماعت سے ہمدردی، آپ سب لوگوں کو اپنے علاقے سے ہمدردی، آپ سب لوگ واقعی میں اپنے علاقے کے لیے، اس جماعت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک موقع کی ضرورت ہے، ایک دشا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جموں کشمیر کی واحد ایک ایسی جماعت ہے جو جماعت غریب طبقے کی جماعت، جو جماعت ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر اس خاتون کی جماعت ہے جو واقعی میں دل میں ریاست جموں کشمیر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ گزشتہ 11 مہینے سے اس وقت نیشنل کانفرنس جموں کشمیر یوٹی میں برسر اقتدار ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ہم لوگ 9 مہینے تک خاموش رہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ کل کو ہم پر الزام عائد ہوتے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا، لیکن اب آج اس میٹنگ ایک مہم کا آغاز ہے اور آج ہم سب لوگ عہد کرتے ہیں کہ اس جماعت میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے، چاہے جماعت کی مضبوطی، لوگوں کی خدمت اور علاقے کو بہتر ایک دشا دینا، اس کے لیے آج سے ہم بیڑا اٹھائیں گے۔ ایک نئی شروعات آج سے ہوگی اور آج ہم نیشنل کانفرنس سے سوال کرنا چاہیں گے، ہم بھارتیہ جنتا پارٹی سے سوال کرنا چاہیں گے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، وعدے کیے اور اقتدار حاصل کیا۔ گزشتہ 10 ماہ سے زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا۔ میں نیشنل کانفرنس اور خاص کر عمر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار واضح کرنا چاہیے کہ آپ کو خطہ چناب کے ساتھ، آپ کو کشتواڑ ضلع کے ساتھ ایسی کیا دشمنی ہے؟ ہر بار ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ 10 مہینے گزر گئے، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں، پورے خطہ چناب کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس 10 مہینے میں ایک مرتبہ بھی ہماری ریاست، ہماری یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر صاحب اس خطے میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بھی عمر صاحب کی سرکار میں شامل کوئی بھی منتری، کوئی بھی وزیر کشتواڑ نہیں آیا۔ 11 مہینے گزر گئے، کوئی ہمدردی اس علاقے کے ساتھ نہیں ہے، ایک سوتیلا سلوک اس علاقے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج بھی سرکار کے پاس کچھ وزارت کے قلمدان خالی ہیں اور ان کے ہی جماعت کے 2-2، 3-3 MLA اس خطے سے ہیں، لیکن وہ کسی کو منسٹر بنا کے راضی نہیں ہے کیونکہ خطہ چناب کے ساتھ انہیں بالکل بھی ہمدردی نہیں، ایک سوتیلا سلوک۔ جموں کو نمائندگی دی گئی، کشمیر کو نمائندگی دی گئی، پیر پنچال کو نمائندگی دی گئی، واحد ایک خطہ چناب ہے جسے ہمیں یہاں سے نہیں ملی، پھر بھی 2 مرتبہ کونسل میں ہمیں نمائندگی دی گئی۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود مفتی محمد سعید صاحب کی صاحبزادی محبوبہ جی ہر علاقے میں گئی، کشتواڑ آئی، ڈوڈا گئی، پوری رات بلکہ صبح فجر تک لوگوں کے وفود سے ملی۔ کسی جماعت، کسی مذہب، کسی ذات پات کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کے پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں، لیکن جب دوسری جماعتیں آتی ہیں صرف کاغذی وعدے کیے جاتے ہیں،
زمینی سطح پر کچھ بھی نہیں ہے. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان ہم کو لے کر کے جانا ہے، پارٹی کا منشور لوگوں کے درمیان لے کر کے جانا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے مسائل سننے ہیں، ان کی مشکلات سننی ہیں اور ان کے ازالے کے لیے کوشش کرنی ہے. آج نیشنل کانفرنس یونٹی میں برسر اقتدار ہے، مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. مودی صاحب جگہ جگہ جا کر کے کہتے ہیں ڈبل انجن سرکار، چاہے گجرات ہو، یو پی ہو، ڈبل انجن سرکار. میں کہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں ڈبل اسٹیئرنگ سرکار ہے. جموں کشمیر کی گاڑی کی 2 اسٹیئرنگ ہے. ایک اسٹیئرنگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ایل جی چلا رہے ہوں یا ایل او پی صاحب چلا رہے ہیں، اور دوسری اسٹیئرنگ مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 2 جماعتیں اس وقت ہم پر حکومت کر رہی ہیں. بی جے پی بھی حکومت کر رہی ہے ایم جی کے تھرو، اور نیشنل کانفرنس کی سرکار میں ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے. ہم ان سے سوال نہیں کرتے، ہم آپس میں سوال کرتے ہیں. اور دونوں جماعتوں کی چالاکی دیکھیے، کام کر کے کوئی راضی نہیں، آپس میں مقابلہ ہے کہ اپوزیشن میں کون ہے. بی جے پی سرکار میں اور بی جے پی احتجاج کرتی ہے کہ صفائی کرمچاریوں کے مطالبات پورے کرو. بی جے پی سرکار میں اور بی جے پی سیکٹریٹ کا گھیراؤ کرتی ہے. بی جے پی کا ایل جی اور بی جے پی لوگوں کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، اور دوسری جانب نیشنل کانفرنس پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. ان دونوں جماعتوں کے بیچ اپوزیشن میں ہونے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. سرکار دونوں کے پاس ہے اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. وہ صرف اور صرف لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے، تاکہ لوگ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے 10 مہینے میں کیا کام کیا. آپ نے 10 مہینے میں جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے تھے، ان وعدوں کو پورا کرنا تو دور، انہیں پورا کرنے کے لیے کوششیں کیا کی. اور صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کمپٹیشن میں ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں، بی جے پی کہتی ہم اپوزیشن میں ہم دھرنا دیں گے، نیشنل کانفرنس کہتی ہم اپوزیشن میں ہم جلوس نکالیں گے. جبکہ دونوں سرکار میں، دونوں سرکار چلا رہی ہیں، دونوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. جموں کشمیر میں ڈبل اسٹیئرنگ سرکار ہے، اور جب بھی کسی گاڑی میں 2 ڈرائیور 2 اسٹیئرنگ پکڑ کر بیٹھے ہوں، اس گاڑی کا حادثہ ہونا چاہیے. اس لیے بزرگ اور بھائی، جموں کشمیر کا ان لوگوں نے بیڑا گرک کرنا ہے. جموں کشمیر کی نیا کو پار لگانے والی صرف پی ڈی پی. جموں کشمیر میں بہتر ترقی، خوشحالی صرف پی ڈی پی دے سکتی ہے. ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ہم سچ بات کہیں. اور یہ مجھے اپنی جماعت کی بات پسند آتی ہے. ہم نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا، دن کے اجالے میں کیا، شرطوں پر کیا، بی جے پی کو اپنی شرطوں پر چلایا. ہم نے بی جے پی کے ساتھ جب سرکار بنائی، ایجنڈا آف الائنس طے ہوا، کیونکہ ہمارے پاس سیٹیں پوری نہیں تھی، مجبوری تھی، الائنس کی مجبوری تھی. اور بی جے پی کے پاس سیٹیں تھی، ہم مجبور تھے. جموں سے بی جے پی جیت کر کے آئی تھی، سرکار تو بنی اور شرطوں پر سرکار بنی. ہم نے کہا حریت والوں سے بات ہوگی، اور بات ہوئی، بات کرنے کے لیے وفود آئے. ہم نے کہا نوجوان جو بھٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ رعایت ہوگی، رعایت ہوئی. 10,000 نوجوانوں کے مقدمے واپس لیے گئے. ہم نے کہا 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. جب تک سرکار میں تھے ہم نے 370 کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیا. بی جے پی کو لگا کہ پی ڈی پی نے ہماری ناک میں نکیل کسی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے وہ سرکار سے کبھی نہیں چلے جاتے. انہیں سرکار سے وہ لوگ چلے گئے. نیشنل کانفرنس کے پاس 50 MLA ہیں. انہیں مجبوری کیا ہے بی جے پی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی؟ انہیں 1997 میں مجبوری کیا تھی بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کی؟ وہ تب بھی میجارٹی میں تھے، لیکن عمر عبداللہ صاحب کو مرکز میں بلانا چاہیے تھا. آج یہ جو اپوزیشن کا ناٹک یہ دونوں جماعتیں کر رہی، وہ ان کے درمیان ایک فکسڈ میچ ہے. وہ صرف اور صرف اپنی کمزوریوں کو، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن میں ہونے کا ایک ڈھونگ کر رہے ہیں. اس لیے ہم سب لوگوں کے درمیان، ہم سب لوگوں پر ذمہ داری بنتی، ہم عوام کے درمیان جائیں، ان لوگوں کو بے نقاب کریں. جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے جو ڈرامے باز لوگوں کو دھوکہ دینے کے ڈرامے کر رہے ہیں، انہیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وقت اب موضوع ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب کو عوام کے درمیان جا کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنا ہے. ہماری پارٹی کے پاس منشور ہے، ہماری پارٹی کی قیادت پر کوئی آروپ نہیں. کوئی ایک شخص کہے
کہ پی ڈی پی کی قیادت کسی رشوت خوری میں ملوث ہے. کوئی ایک شخص کہے کہ پی ڈی پی نے کوئی بے ایمانی کی ہے، ہرگز نہیں. اور یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، آج 13 جولائی 1931 کے شہیدوں کو لے کر کے بھی یہ لوگ آپس میں فکس میچ کھیل رہے ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں نے ہمیشہ ہندو مسلمان کی راجنیتی کی. آج ایک جماعت کہہ رہی ہے وہ شہید ہیں، دوسری جماعت کہہ رہی ہے وہ غدار. آپ اپنے موضوع کے بارے میں کہیے، آپ نے لوگوں سے جو وعدے کیے انہیں پورا کریے. اس لیے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان جانا ہے، ان کے مطالبے سننے ہیں، ان کی مشکلات سننی ہے، اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسری جماعت نہیں کر سکتے. جموں کشمیر کی سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. کل جو تخت پر تھے آج فرش پر ہیں، آج جو فرش پر ہیں کل تخت پر ہوں گے. صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے اور اپنے مشن میں لگے رہنا ہے. آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبرشپ پر آپ توجہ دیں، لوگوں کو اپنی جماعت کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کے دکھ درد ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لوگوں کی مشکلات ہم تک لائیں. ہم جماعت کے خادم ہیں، لوگوں کے خادم ہیں. میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی نیتا گری نیتی کرنے کا شوق ہے. ہم لوگوں کے درمیان جانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہم نے لوگوں کے کام کرنے، ہم نے جماعت کا منشور لوگوں کے پاس لے کر کے جانا ہے، لیکن تمیز اور اخلاق کے ساتھ. بدقسمتی کی بات ہے، آج سیاست بدتمیزی، بد اخلاقی اور گالی گلوچ کا دوسرا نام بن چکی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کچھ لوگوں نے یہاں ایک ایسے سیاسی شخص کا نام لیا جو جموں کشمیر کا سب سے بدتمیز انسان ہے، جو جموں کشمیر کا سب سے بد اخلاق انسان ہے، جس نے ہماری پارٹی کے قائد کے بارے میں ناشائستہ الفاظ استعمال کیے. وہ ہمارا مدد کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم سیاست چھوڑ دیں گے لیکن ایسے آدمی کے نام پر چلنے کی کبھی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے. ایسے بدتمیز اور بد اخلاق انسان کا نام لینا ہمیں گوارا نہیں ہے. ہمارے پاس مفتی محمد سعید صاحب کی سیاست، اس کا منشور، اس کا دکھایا ہوا ایک راستہ ہے. ہمارے پاس ہمارے لیڈر محبوبہ مفتی صاحبہ کا ایک ویژن ہے. ہمیں اس کو لے کر کے آگے چلنا ہے. ہم ایسے لوگوں کی مثالیں کیوں دیں جو ہمارے قائد، ہماری سیاست، ہماری جماعت کی جن کو تمیز نہیں، اخلاق نہیں، جو بدتمیز ہوں، جو گالی گلوچ. ہم نے کام کرنے ہیں اخلاق اور تمیز کے ساتھ کام کرنا ہے. اور ہمارے پاس جموں کشمیر کی سیاست کا سب سے بڑے ماڈل ہمارے قائد مفتی محمد سعید صاحب صرف جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں. آج بھارتیہ جنتا پارٹی والے امت شاہ کو بہت بڑا نیتا سمجھتے ہیں. اس امت شاہ کی کرسی پر آج سے 30 سال پہلے مفتی محمد سعید صاحب بیٹھ چکے ہیں. ہمارے پاس اپنے لیڈر ہیں. کوئی کہے ان پر رشوت خوری کا کوئی الزام ہے، کوئی کہے انہوں نے کبھی لوگوں کے ساتھ کوئی دغا کی، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے جموں میں ایک بار، دلی میں دوسری بار، کشمیر میں تیسری بار کی. ہم تو ان کا پروگرام، ان کی پالیسی، ان کا ویژن لے کر کے لوگوں کے درمیان جائیں گے. اور یہ ہر پی ڈی پی کے ورکر کا فرض ہے، اگر اس جماعت میں ہے تو اس جماعت کے اصولوں کو، اس جماعت کے منشور کو لوگوں کے درمیان لے کر کے جائیں. 28 جولائی ہماری پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. جس دن یہ پارٹی وجود میں آئی ہے 1999 میں، اس تقریب کو منانا ہم سب لوگوں کو بڑے جوش و خروش سے منانا ہم سب لوگوں کا فرض ہے. اس کے بارے میں ڈیٹ، جگہ اور وقت مقرر کیا جائے گا. آپ سب لوگوں کو مطالعہ کیا جائے گا. آپ سب لوگ اس میں شرکت کریں، ممبرشپ پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں. اور آپ بتائیں، کوئی یہ کہے کہ ہم جموں میں یا سری نگر میں بیٹھتے ہیں، ایک ورکر یہ کہے کہ اس نے کبھی سنا کہ میں جموں یا سری نگر بیٹھتا ہوں، یا والد صاحب کبھی جموں سے گئے. ہم تو 24/7 یہاں پر ہیں. ہمیں ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. فون ہمیشہ کھلا، میرا فون کبھی سوئچ آف نہیں رہتا. ہاں، ہو سکتا کبھی مصروف انسان فون نہ اٹینڈ کر پائے. آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو علاقے کی پریشانیاں ہیں، آپ کو جو بھی ہم سے کام سے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمیں کانٹیکٹ کریں. ایک بھی شخص یہاں کہے کہ میں فلاں کام آپ کو بولا تھا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، تو میں سمجھوں گا کہ میرا قصور ہے. جب آپ لوگ اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ہمیں کہیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو آپ شاید پھر گلا بھی نہیں کریں. ہم تو لوگوں کے دوسروں کے کام کرتے ہیں. اپنا ورکر، جس ورکر کو میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ ورکر میری آنکھ پہ پتلی ہے، ہم تو چھوٹے ورکر ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ورکر ہمارا ساتھی، ہمارا دل، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم کیوں نہ اس کا کام کریں. جس نے کل کو ہمیں عزت دینی ہے، جماعت کو عزت دینی ہے،
आप जुड़े रहिए। आप बताइए पहुंचा मैं कब आऊँ, मैं डिसिप्लिन को साथ लेकर के आऊंगा। आप 10 लोग, हमें कोई जलसे नहीं करने, आप 10 लोग जमा करिए। आप बताइए मुझे, राकेश जी बताइए मुझे कब छात्र आना। आप कहिए 10 लोगों के साथ पास आपने छात्रों आकर बात करनी है, फिर हमें ब्लॉक दफ्तर में जाना है, फिर हमें SHO के पास जाना है, SDM के पास जाना है। अगर मैं ना हूँ, आपने मुझे टाइम दे दिया फलानी डेट को आप आइए, आपको किशोर आने की जरूरत नहीं, हम वहाँ आएंगे। आप मुझे बताइए परमार कब जाना है। अगर मैं यहाँ से डोडा जा सकता हूँ, मैं कहरा जा सकता हूँ, मैं ठाठरी जा सकता हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे दोनों इलाके की जिम्मेदारी दी, मैं वहाँ भी जाता हूँ, तो मुझे अपने इलाके में जाने में क्या इतराज है। जब आप लोग बोलेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, मैं थक जाता हूँ कह के बताइए मैं कब आऊँ, तो फिर गुस्ताखी का गिला भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी, हम सब लोगों को मुतहिद होकर के इस मिशन को आगे लेकर के जाना है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ की बात करना चाहूँगा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आजकल सोशल मीडिया में आकर के तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, वहां से बीजेपी के लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, ये दोनों का फिक्स्ड मैच है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको आपस में ये एक दूसरे का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे पास नहीं, ये अपने अपने वोट बैंक को मुतहिद करते हैं। एक शहीद कहता है, दूसरा गद्दार कहता है, एक वक्त को सही कहता है, दूसरा वक्त को गलत कहता है। हमें एहतियात करनी है, हम इन दोनों की सियासत में कहीं खुद मोहरे न बन जाएं। हमें ये लोग इस्तेमाल न करें जो पहले से होता आया है। ये लोग आपस में सियासत करते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं और लोगों के दरमियान बाद में जाकर हमारे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, जो पार्टी का मंशूर है हमें उस पर टिके रहना है। जो पार्टी के लोगों को परेशानियां दरपेश है उनके अजाले के लिए काम करनी। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े, हमेशा साथ रहेंगे। और ये कुछ दिन गुजर जाए, हमारा फाउंडेशन डे की तकरीब हो जाए, 1 अगस्त से पार्टी प्रोग्राम शुरू करेगी। तमाम 14 के 14 ब्लॉक जो जिला किश्तवाड़ में आते हैं, 14 के 14 ब्लॉक्स में प्रोग्राम देंगे। आप वहाँ हूँ न हूँ, एक शख्स हो 2 शख्स हो, हम जाएंगे और हम लोगों से मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ चलें और हमें बताएं कहाँ लोगों की क्या मुश्किलात हैं। 14 ब्लॉक्स में 1 अगस्त से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को भी गुजारिश करूंगा ये भी साथ चले। 14 के 14 ब्लॉक्स में 1 अगस्त के बाद मैं टूर करूंगा। मैं वाड़वन से या गोंदवा से शुरू करूंगा, किश्तवाड़, इंदरवाल और पाडर, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के 14 ब्लॉक्स में जाकर के प्रोग्राम होंगे और वहां जाकर के ब्लॉक सदूर का ऐलान किया जाएगा और वहीं ब्लॉक सदर की कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये मैं आज आप लोगों पर वाजे कर देता हूँ कि 1 अगस्त के बाद पार्टी का प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। आप सब लोग ताउन दें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा, रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।